مجھے بتائیں آپ یہ جو مولوی ٹارگٹ کر نو مولوی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مونچھوں والا ہے وہ کہتا ہے تحریک لبیک والے پاگل ہیں. میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے کی ڈگریوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ کہا تھا تو تبھی تو ہم جاہل کہتے ہیں کہ آپ کی جگہ بلاول بھٹو نکلتا, مولانا فضل الرحمان نکلتا, کوئی ہندو بھی نکلتا ناموس رسالت کے لیے, میں اس کا بھی ساتھ کھڑا ہوتا, اس کے بھی جوتے سیدھے کرتا. آپ کے نزدیک ٹی ایل پی کے اندر کوئی بھی ایسا پائے کا بندہ نہیں؟ میں گھر میں ختم نبوت کی کانفرنس رکھنا چاہتا ہوں, ذرا ریٹ پوچھ لیجئے. اچھا کس طرح کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ ہم ان کو فورن منسٹر لگا سکتے ہیں, یہ کس کو لگائیں گے؟ اس کی سور زیادہ اچھی ہے تو جناب اسے فورن منسٹر لگا دو. میں عورت مارچ کے خلاف نہیں, عورت مارچ نکالیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے. یہ جتنی این جی اوز والی آنٹیاں ہیں, ساتھ یہ جو باجا بجانے والے نہ 3 میں آتے ہیں, نہ 13 میں, نہ ہیوں میں, نہ شیوں میں, یہ تشریف لائیں. آپ کو لگتا ہے کہ بے حیائی سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے؟ یورپ نہیں تباہ ہوا اب تک. آپ کو پتہ ہے تمام مرد پاکستان میں ایم این اے نہیں بن سکتے, لیکن تمام خواتین بن سکتی ہیں. حکمران غلط ہے یا سیکیورٹی اداروں کی کچھ اگر غلطی ہے تو پاکستان کا جھنڈا کیوں جلا رہے ہیں؟ کیا صرف فوج پاکستانی ہے, یا پولیس پاکستانی ہے, یا ججز پاکستانی ہے, یا گورنمنٹ والے پاکستانی؟ ہم نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشے کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے سربراہ جناب محمد شہیر سیالوی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم. سر جی بڑا بھگایا ہے, بڑا تنگ کیا ہے, ٹائم آپ نے بڑا لیٹ دیا ہے. ہلکے میں بہت مصروف تھا. مطلب سیٹ پکی ہے دفعہ؟ اللہ کرے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اس موقع پہ پہنچائے کہ ہم جو خواب لے کے 11 سال نعرے ریلیاں دھرنے دیتے رہے اسے عملی جامہ پہنا سکیں اسمبلی میں جا کے. انٹرنلس آپ اسمبلی میں نہیں پہنچتے, وہ ریزولوشنز پاس نہیں کروا سکتے جو آپ اس قوم کی ایک بہترین مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو باہر بیٹھ کے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. 11 سال سے میں نے یہ کام کیا. ایک شہیر سیالوی یہ کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں, دن رات ایک کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وہ جو سفر ہے اور جو اس ٹائم آپ ایک حلقے کے اندر گزشتہ ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں, آپ اپنی سیٹ نکال کر وہ جو مقصد ہے آپ کا وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. بندہ نر ہو نا اور ایک ہو دبنگ انداز سے وہ بات کرنا جانتا ہو لاجیکل گراؤنڈز پہ, تو وہ بالکل کر سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری پارٹی زیادہ سیٹیں نکالے گی انشاءاللہ. کتنی سیٹیں ابھی آپ کے حلقے سے؟ ہمارے میں تو اپنے حلقے میں ہوں نا, لیکن ہم پنجاب کے تقریباً 298 حلقے میں الیکشن ہونے والے ہیں ایم پی اے کے پہلے فیز میں, اور بعد میں ایم این اے والے ہوں گے. تو ہم تقریباً ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں. اللہ کرے جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوگ. میرا پہلا سوال بڑا مزیدار قسم کا ہے اور آپ نے سن بھی لیا آف کیمرہ کہ ایک صاحب ہے, ایک مولوی صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو مونچھوں والا ہے وہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک والے پاگل ہیں. میں نے پاگل نہیں بولا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جاہل بولا تھا. ایک بندے کے میں پہلے بتا دوں, ایک بندے نے بات کی تھی سر سید کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا کہ اس کا عقیدہ جو بھی ہو وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ پاکستان کے بانیان میں سے قائد اعظم علامہ اقبال کا ایک رول ہے. اس کے پیچھے علی گڑھ کی تحریک کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے, جس میں علامہ اقبال سے بھی پہلے الطاف حسین حالی جیسے شخصیت جن کی آپ نعت پڑھتے ہیں, خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, وہ سر سید کی تحریک کا حصہ تھے. ان پہ لگائیں فتویٰ. اس قائد اعظم محمد علی جناح پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیں. پھر ان کا مسلک کون سا تھا؟ کس مسلک کے بندے نے نماز جنازہ ادا کی تھی؟ کس مسلک کا وہ بندہ تھا جو مسلم لیگ کا بانی تھا, جس کا قائد اعظم فالوور تھے؟ لگائیں کفر کے فتوے. بھائی لگانے والوں نے تو اب محترمہ فاطمہ جناح پہ بھی ایسے 2 ٹکے کے لوگوں نے فتوے چند ٹکوں کے عوض دینا شروع کر دیے کہ جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, تو فاطمہ جناح پہ کفر کے فتوے. تو اس پہ جب میں نے جواب دیا تو پھر آپ کا سوال کیا تھا؟ اس کے بعد وہ سوال بنا جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جی یہ میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے کی ڈگریوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ کہا تھا. تو تبھی تو ہم جاہل کہتے ہیں ایسے شخصیات کو. اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے جا کے ڈگری حاصل کی تھی اور کس ملک سے حاصل کی تھی؟ آپ ان کی ڈگریوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. مجھے بتائیں شہیر بھائی, آپ کتنا عرصہ رہے تحریک کے ساتھ؟ میں ایک دن بھی نہیں رہا. میں نے سپورٹ کیا ناموس رسالت کے لیے, اور رضوی صاحب جب رہا ہو کے آئے, آپ آج بھی ہمارا وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. میں نے وہ اپنا جو مکالمہ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی جگہ بلاول بھٹو نکلتا, مولانا فضل الرحمان نکلتا, کوئی ہندو بھی نکلتا ناموس رسالت کے لیے, میں اس کا بھی ساتھ کھڑا ہوتا, اس کے بھی جوتے سیدھے کرتا. اس وقت دیوبند اسکول آف تھاٹ کی بڑی شخصیات اکرم طوفانی صاحب اللہ درجات بلند کرے, ہی پلیڈ ہز وائٹل رول فار ختم نبوت, پریکٹیکلی کام کیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے بڑا دبنگ انداز میں کام کیا.
ان کو میں نے سپورٹ کیا. ربوہ میں ہماری ٹیمیں کام کرتی تھی, قادیانیوں کے گڑھ میں, جب اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا میں چیئرمین تھا. اور میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ٹی ایل پی بنی 2016-17 میں ممتاز قادری کی شہادت کے بعد, اور میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا 2011 میں, آج سے 12 سال پہلے, انجمن طلبہ اسلام سے. انجمن طلبہ اسلام نمائندہ تنظیم ہوتی تھی جو سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کی بانی تنظیم تھی. اس نعرے کی موجد یہ تنظیم تھی. اور جو یہ نعرہ تھا کہ جو ہر محفل میں آپ لگاتے ہیں, غلام رسول کے غلام, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ تینوں نعرے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, یہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے 1989 میں یہ نعرہ متعارف کرایا تھا انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے. میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا. 4-5 سال ATI میں رہنے کے بعد میں نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو بنایا, اور اس انجمن طلبہ اسلام کے منشور کا حصہ بھی عشق مصطفیٰ تھا, اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے منشور کا حصہ بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرے دینے کا تھا. تو اس بیس پہ ہم پہ لازم تھا. میں نے تو کیپٹن صفدر کی بھی حمایت کی تھی جب وہ ممتاز قادری کے لیے بولا تھا نیشنل اسمبلی میں. میں نے تو علی محمد خان کی بھی حمایت کی تھی جو وہ نیشنل اسمبلی میں خاتم النبیین والا قرارداد لے کے آیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم اٹ ڈزنٹ میٹرز کہ پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی کون سی ہے. میں نے تو جماعت اسلامی اور JUI کی بھی تب حمایت کی جب وہ نکلے. اٹ میٹرز کہ کون کس کاز کے لیے نکل رہا ہے. جب نکلتا ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے نزدیک TLP کے اندر کوئی بھی ایسا پائے کا بندہ نہیں ہے, اچھا بندہ نہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی میں انہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے عشق کے معراج پہ تھے, وہ اپنے عشق کی معراج پہ تھے, اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر ان کے آنے کے بعد اگر وہ پارٹی چل ہی رہی ہے, کسی بھی طریقے سے آپ کی سپورٹ ابھی بھی رہے گی ان کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیں کاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر وہی بات آ جائے گی. کاز میٹرز, اور ان کو بھی میں کاز کی حد تک کرتا تھا. مکاتب فکر کے معاملے میں جو ان کے ویوز تھے دوسرے مکاتب فکر کے بارے میں ان ویوز کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جو دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع کے بارے میں ان کے ویوز ہیں میں کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے TLP کیا تھی اور آج TLP کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں. میں کبھی ایسا, یہ سارے آپ لوگوں جانتے کا یہ ہیں, چلتا رہتا ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج ان کے سینئر لیڈرشپ میں سے 12-14 جو بندے ہیں ان کو کال کسی سے بھی کروا لیں کہ میں گھر میں ختم نبوت کی کانفرنس رکھنا چاہتا ہوں, ذرا ریٹ پوچھ لیجئے گا. اچھا کس طرح کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, واللہ کلمہ پڑھ کے بتائیں, وہ پیسے نہیں مانگیں گے. قسم مجھے نہیں پتا, میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا. آپ ریٹ پوچھ لیں کہ ہاں مجھے نعت خوانوں کا ضرور پتا ہے کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں, نعت کے والے سے میں ضرور کہتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ذرا آڈٹ نکالیں. میں ایک آرمی آفیسر کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی 94 کی میری پیدائش اور 92 کے ماڈل کی گاڑی چلاتا ہوں, اور جس کے پاس بائک نہیں ہوتا تھا وہ لوگ ایسے ہیں جو لینڈ کروزرز پہ آ گئے چند مہینوں سالوں میں. کیسے آئے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ, ختم نبوت کے نام پہ کن کن لوگوں نے چندے بٹورے. کیا یہ چیزیں عوام اس لیے نہیں پوچھ سکتی؟ عوام کے اوپر خوف ہے. پیر نہیں پوچھ سکتے, پیروں کا باغی بنا دیں گے. آپ نہیں پوچھ سکتے, کل کفر کا فتویٰ آپ پہ لگ جائے گا, غدار کا. کل کو کوئی غازی بننے کے چکر میں آپ کو پھڑکا دے گا, کیا کریں گے؟ غازی بننے کے چکر میں ایک وہ بینک مینیجر کو بھی مار دیا, غازی بننے کے چکر میں جناب وہ سیالکوٹ بیچارے کو مار دیا, سری لنکن کو مار دیا. کہاں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ, کہاں غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ, کہاں یہ سستے غازی جو آج آ چکے ہیں. تو آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے کارکن کی, اس کو بتانا ہوتا ہے کہ وٹ آر دا لمیٹیشنز, اور پہلے یو ہیو ٹو کنسلٹ سرٹن عالم دین کے بھی واقعی یہ چیز گستاخی کے زمرے میں ہے یا کیا چیز ہے. ایک بندہ کہتا ہے اپنے گارڈ کو کہ جلدی آ جانا واپس, وہ نماز کے بہانے جا کے 4 گھنٹے بیر عیاشی کر کے آ جائے, وہ بولے یار اتنی دیر کیوں لگائی, اس نے قتل کر دیا, اس نے گستاخی کی ہے. اور اس کے بعد پھر نعرے لگا کے اس کا استقبال کر, جب پولیس آ کے پھڑے اور بولے تمہارے پیچھے کون, تو سارے کو نہیں جی ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہ چیزیں پتہ کیا, یہ اب یہ غور سے سنیں, بینگ اے مسلم, جب اس چیز کو میرے جیسا بندہ ڈینائی نہیں کرے گا نا, تو کل کو قادیانی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 295C کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے اس طریقے سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو 295C جو کہ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کے لیے ریڈ زون ہے, کہ اس کو ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی آ کے چینج کرے گا, لیکن اس کے خلاف ایک سازش جو ہو رہی ہے اس کا حصہ یہ خود بن رہے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ. لہٰذا جو آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے,
چاہے وہ آپ کے فرقے کا طاہر القادری ہے یا کسی دوسرے فرقے کا تقی عثمانی ہے یا فضل الرحمان ہے یا کوئی بھی ہے, اس سے سیاسی اختلاف رکھیں یا مسلکی اختلاف رکھیں, اسے کافر نہ بولیں. صحیح بات ہے. یہ میرا اور ان میں ڈفرینس ہے. اور ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کے منشور میں اور ٹی ایل پی کے پارٹی منشور میں کیا ہم فرق تو ہے؟ معیشت کا ماڈل لے کے آئے ہیں, ہم یکساں تعلیمی نظام کا ماڈل لے کے آئے ہیں. ہم لوگ پاکستان سے قرضے اتارنے کا ماڈل لے کے آئے ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ پی ایچ ڈی اسکالرس. سید عبد الرحمان شاہ صاحب, جو آپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں پی ایچ ڈی کی ہے, ان کو آپ ہمارا فائنانس منسٹر لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے آفیسرز ریٹائرڈ جو اپنی فیلڈ میں زبردست ایکسپیرینس رکھنے والے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انٹیریئر منسٹر لگایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو فارن پالیسی میں عبور حاصل رکھتے ہیں, جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آئی تو جناب ہم ان کو فارن منسٹر لگا سکتے ہیں. یہ کس کو لگائیں گے؟ اس کی سر زیادہ اچھی ہے تو جناب اسے فارن منسٹر لگا دو. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ نے ریاست کے معاملات سنبھالنے ہیں. دل تو جیت لیتے ہیں ویسے پڑھ پڑھا کے. سر دل, آپ مجھے فارن منسٹر آف پاکستان who has to deal with the entire nations and we have to survive in the committee of nations. تو فرق ہوتا ہے. اچھا چلیں ذرا موڈ کو چینج کرتے ہیں, بہت زیادہ غصے والی باتیں ہوگی. مجھے بتائیں فیمنزم آج کے دور میں کیا ہے؟ مارچ آنے والا ہے, چونکہ میں اس والے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. آپ کے حساب سے فیمنزم کیا ہے؟ میرے نزدیک عورت کے حقوق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ہے. میرے نزدیک عورت کے حقوق بیٹی کی وراثت میں اس کا حصہ جو ملنا چاہیے, اور ہم کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر لگی جائے گی, جو انو کی حصہ دی ہے, جو دینا یہ عورت کا حق ہے. یہ اسے تو اس کے لیے عورت مارچ نکالو. میں عورت مارچ کے خلاف نہیں, عورت مارچ نکالیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے. بنے نا دلیر. یہ جتنی این جی اوز والی آنٹیاں ہیں یا آنٹیوں کے ساتھ یہ جو باجا بجانے والے جتنے بھی جو نہ 3 میں آتے ہیں نہ 13 میں آتے ہیں, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, یہ تشریف لائیں اور لگائیں نعرہ کہ برما کی بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے ہم رائٹ اٹھا رہے ہیں. کشمیر کی بہن جس کو پیلٹ گن سے جس کی بینائی لوٹ لی گئی ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے بتائیں خواتین کو کون سا ایک تھوڑا سا کمپلیٹ کروں, کون سا حق ہے جو پاکستان کی خواتین کو نہیں دیے گا؟ میں ایک چیز بتاؤں, پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ جس نے ریزرو سیٹ رکھی خواتین کے لیے. آپ کو پتہ ہے تمام مرد پاکستان میں ایم این اے نہیں بن سکتے لیکن تمام خواتین بن سکتی ہیں. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. کیسے؟ 60 تو ریزرو سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں خواتین کی جو انہیں ملنی ہے, بھاویں جیتے نہ جیتے, مطلب الیکشن لڑے نہ لڑیں انہیں ملنی ہے. اور باقی کی ساری سیٹوں پہ خواتین الیکشن لڑ کے جیت جائیں تو ساری پارلیمان خواتین کی ہو سکتی ہے. لیکن مرد اگر ساری سیٹوں پہ بھی جیت جائے پھر بھی 60 کی 60 ریزرو سیٹیں ان کو ملنی ہے. دنیا میں پہلی مسلمان وزیر اعظم پاکستان کی, پہلی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کی, پاکستان آرمی میں خواتین, نیوی میں خواتین, ایئر فورس میں خواتین, آپ کی فیلڈ میں اینکر پرسنز میں مردوں سے زیادہ خواتین. ہمارا فخر ہے. ہر فیلڈ میں جو ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں ہمارا فخر ہے, ہمارا قیمتی احساس ہے. میڈیکل فیلڈ میں جاتی ہیں پھر سر بکری نے آزادی مانگی نا تو بھیڑیا نے سب سے پہلے اس کی آزادی کی حمایت کا اعلان کیا, اور جب اسے آزادی ملی نا تو بھیڑیا اسی بکری پہ جھپٹ پڑا. یہ جو این جی اوز عورت کی آزادی کی بات کر رہی ہیں, عورت تک رسائی حاصل کرنے کی آزادی کی بات کر رہی ہیں, دراصل کپڑے اتار کے ویسے بازاروں میں پھرنا اور اس طریقے کی. مجھے میرے ایڈمن کہتے ہیں کہ اس دفعہ چلیں گے ہم لوگ شوٹ کرنے کے لیے 8 مارچ کو. 8 مارچ کو ہوتا ہے 10 مارچ کو ہوتا ہے 8 مارچ کو جائیں گے ہم لوگ. اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. نہیں, لاسٹ ایئر کی بات کروں, مجھے بڑا وہ تھا کہ ہر دفعہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ایز اے یوٹیوبر لاسٹ ایئر وہ آپ کو چیز نظر نہیں آئی, تو وہاں پر جو میں نے جا کر دیکھا مجھے تو وہ چیز نظر ہی نہیں آئی. وہ کیوں نہیں نظر آئی کہ اس سے 1 سال پہلے شہیر سیالوی آ چکا تھا, خلیل الرحمان کنور بھی آ چکا تھا. میدان میں ہم لوگ آئے تھے. خلیل الرحمان کنور کی خدمات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور میدان میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں آمنے سامنے ہم. اچھا ایک بات, اگر آپ کے سامنے پرو قسم کی فیمنسٹ لا کے بٹھا دی جائے خاتون, کر لیں گے بات اس کے ساتھ یا اگنور کریں گے؟ خاتون ممبر کو کہیں گے کہ وہ بات کریں. آپ نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے خواتین بہتر ہیں. اگر وہ کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں, اگر یہ میں حاضر ہوں, مطلب کہ یہ جو باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں ہر کسی اور وہ اس کو ایگری کرے گی, کیا وہ اس چیز کو ڈینائی کر سکتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے؟ کیا وہ ڈینائی کر سکتی ہے کہ کشمیر میں بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو؟ کیا وہ ڈینائی کر سکتی ہے کہ فلسطین کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے وہ نہ کھینچا جائے؟ اگر اسے بیرونی امداد ہو رہی ہے تو شاید ڈینائی کر دے, ادروائز شی کانٹ ڈینائی. ہماری خواتین جو ایئر ہوسٹس ہیں یا بس ہوسٹس ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو,
ان کو گھور کے نہ دیکھا جائے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے باپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, مائیں بستر مرگ پہ ہوتی ہیں, اور چھوٹے بھائیوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے وہ رات کو بہاڑی سے چل کے صبح پنڈی پہنچتی ہے. اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بکواسانہ قسم کی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں یا اسے لائنیں نہ ماری جائیں. کل کو ان لوگوں کا بھی وہ حال ہو سکتا ہے کہ ان کی بہنوں کو بس ہوسٹس بننا پڑے. یہ ہے وومن امپاورمنٹ کی بات, یہ ہے وومن رائٹس کی بات جو وہ نہیں کرتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ بے حیائی سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, بے حیائی کو پرووک کرنے سے اور امپوز کرنے سے بالکل تباہ ہوتا ہے. یورپ نہیں تباہ ہوا اب تک, امریکہ تباہ نہیں ہوا, معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. معاشرہ تباہ کیسے ہوا ہے؟ روزانہ اپنے والد کو مل کے آتے ہیں. الحمدللہ. یورپ کتنی ترقی کر گیا ہے, وہاں کے بزرگ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اولڈ ایج ہومز میں ہوتے ہیں. وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا جہاں باپ کی قدر نہیں ہے, جہاں ماں کو ماں کہہ کے نہ پکارا جاتا ہو, جو ماں کے ساتھ ہر قسم کی فحش حرکت کر لے, وہ معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا؟ دیکھیں ہم لوگ غریب ہیں, بے غیرت نہیں ہیں. بڑی بات ہے. معاشرے امیر ہونے سے نہیں پروان چڑھتے, معاشرے مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز سے پروان چڑھتے ہیں. وہاں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو جج استثناء کہتا ہے ٹھیک ہے اسے آزاد کر دو. کیوں؟ یہ اگر ریپ نہ کرتا تو مر جاتا, اس کی جنسی ضرورت تھی, نہ کرتا تو مر جاتا, خیر ہے. یہاں پر جناب قانون پاس ہو جاتا ہے. پاکستانی قوم کے ایم این ایز جتنے گئے گزرے ہوں, لیکن قوم ان سے کچھ نہ کچھ کروا لیتی ہے. تو ہم بہت بہتر ہیں باقیوں کے. مجھے بتائیں, آج امریکہ میں جائیں, 50 مرد لائن میں لگے ہوں, عورت آئے گی تو 51 نمبر پہ ہوگی. یہاں 50 مرد صبح سے آٹے کے تھیلے لینے کے لیے اگر کھڑے ہوئے بھی ہوں اور سخت گرمی ہو صبح سے 4 گھنٹے سے, لیکن عورت آئے گی زنانے آن دے ہو یار, دی بہن ہے نا پہلے آن دے. واہ واہ, یہ تو دس از پاکستان. کچھ پازیٹیو بھی تو دکھائے نا. بھوک پیاس افلاس تو ہم نے دکھائی. حکمرانوں کا ملبہ ہم پاکستان پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ حکمران غلط ہے یا سیکیورٹی اداروں کی کچھ اگر غلطی ہے تو پاکستان کا جھنڈا کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ کیا صرف فوج پاکستانی ہے, یا پولیس والے پاکستانی ہیں, یا ججز پاکستانی ہیں, یا گورنمنٹ والے پاکستانی؟ ہم نہیں ہیں. تو وائی ڈونٹ وی اون پاکستان؟ وائی ڈونٹ وی ڈیفینڈ پاکستان؟ اٹس مائی ریسپانسبلٹی. سر آپ کے باپ دادا نے, ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں. Who was مولانا عبدالستار خان نیازی, the founder of all India Muslim Student Federation. یہ جو مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں کہتی تھی نیازی تم جیسے نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. تو یہ تو ہمارے اکابر تھے. ہماری بہن, ہماری قوم کی بیٹی پہلے دن یونیورسٹی میں جاتی ہے, عبایا پہن کے جاتی ہے, 8ویں سیمسٹر کے بعد نکلتی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا, جسم پہ برقع بھی نہیں ہوتا. میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو شاید بہت ماٹ اسکاٹ یونیورسٹیز میں گئی ہیں اور آتے وقت عبایا پہن کے آئی ہیں. اور زیادہ میں نے یہ ریشو دیکھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ایک چارم ہوتا ہے آپ کو. ہم میں بھی تھا, بچپن میں بڑے کانسرٹ سنے تھے, کوئی ایسا سنگر نہیں ہے جسے نہ سنا ہو. آہستہ آہستہ آپ کی لائف تبدیل ہوتی ہے. شاہ رخ خان, سلمان خان یا امیتابھ کو ہم لوگ ہیروز مانتے تھے. ایک دور آیا جب پتہ چلا کہ ریئل لائف ہیرو تو ڈاکٹر منان وانی ہے, افضل گرو ہے, مقبول بھٹ ہے, مسرت عالم بھٹ ہے, سید علی شاہ گیلانی ہے, علم الدین شہید ہے. ریئل لائف ہیروز تو یہ ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم بندہ سیکھتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی عورت اگر ماڈ اسکواڈ ہے تو وہ فحاشی پھیلا رہی ہے. شاید وہ ہم سے زیادہ پاک دامن ہو, پاک صاف ہو. مجھے بتائیں عربوں نے اور ہم نے کون سا تیر مار لیا جو ترکوں نے 2 سال میں کووڈ کے ایرا میں آدھے کپڑے پہننے والے یورپی کلچر اڈاپٹ کرنے والے ترکوں نے آپ کو ایک ارطغرل کے کھاتے میں پوری امت کو غیرت دے دی ہے, وہ آپ نے یا عربوں نے دیے؟ ان سے بڑا ماڈ اسکواڈ کون ہے مسلمانوں میں؟ سر اللہ نے کام لینا ہوتا ہے, وہ کسی سے بھی لیتا. میں آپ کو اگزامپل دوں, ہالینڈ ایمبیسی کو جب سیز کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور فرینچ ایمبیسی کو سیز کرنے کے لیے گئے تھے, دھرنا دینے گئے تھے کہ OIC کا اجلاس بلاؤ گستاخانہ خاکوں کے خلاف. مانیں گے کہ جب ہم پہ شیلنگ ہوئی ہے تو اسلام آباد میں جو کروڑوں اربوں کی مالیت کے گھر بنے ہوئے تھے جنہیں ہم ممی ڈیڈی کہتے ہیں, سر ان کے گھروں سے خواتین نے پائپ باہر پھینکے اور پانی کھول دیا, اور ہمیں نمک کے تھیلے پکڑائے جا رہے ہیں کہ حضور کے غلام ہے, کم از کم اپنے منہ پہ چھٹے مارو تو ہمیں کچھ نظر آئے.
اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے وہ لیتا ہے کام. اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کلچر اس طریقے سے افیکٹ کر پائے گا. مجھے بتائیں آپ کے نزدیک پاکستان میں اس ٹائم بہت ساری جماعتیں ہیں, اس میں سے ایک پاکستان نظریاتی پارٹی بھی ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی کے علاوہ پاکستان کی کون سی ایسی پارٹی جس کو آپ پارٹی مانتے ہیں کہ جو واقعتاً کام کرے گی یا اس کو آنا چاہیے؟ اگر ہوتی تو ہم اس کے ممبر ہوتے, الگ پارٹی نہ بناتے. نہ بناتے. آپ کے نزدیک پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں اس کے اندر ایسا جس کے ساتھ آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے شخصیات سے. آپ کو کل سلیکٹ ہوتے ہیں, کل کو آپ سلیکٹ ہوتے ہیں, اسمبلی میں آتے ہیں, کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ ہماری اپنی پارٹی ہے, کسی کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ فرض کریں اب آپ گورنمنٹ تو ہمیں بنانی ہے. گورنمنٹ میں آپ کو آج پہلے بتا دوں, جس کی بھی گورنمنٹ بن رہی ہے, پاکستان نظریاتی پارٹی ول بی دا پارٹ آف گورنمنٹ. ہم لوگ اسمبلی میں جا کے نعرے لگانے کے لیے نہیں جا رہے, اپنے حلقے کے لوگوں کے کام کروانے کے لیے اسمبلی میں جا رہے ہیں اور قراردادیں منظور کروانے کے لیے جا رہے ہیں. وی آر ناٹ ڈفرز کہ اسمبلی میں جا کے بولیں جی اب نعرہ لگائیں گے اور کام ہو جائے گا. بھائی نہیں ہوگا. جو لوگ گئے اسمبلیوں میں اور اپوزیشن میں رہے 2 سیٹوں کے ساتھ, وہ یونین کونسلوں کی 2 سیٹیں نہیں جیت سکے پھر ایم پی ہونے کے باوجود. سر ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے الیکٹ ہوتا ہے یا سلیکٹ ہوتا ہے؟ میر ظفر اللہ خان جمالی کے مطابق سلیکٹ ہوتا ہے. میں جب جاؤں گا تو پھر آپ کو بتا پاؤں گا. دیکھیں یہ آپ سوچ کے کیوں جا رہے ہیں کہ اگر سلیکٹ ہوتا ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی؟ نہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پہ بن جائیں گے. ابھی بہت ٹائم پڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بھی 2 کان ہیں, 2 آنکھیں, ناک ہے, منہ ہے, سب کچھ ہے. اچھا شیر بھی, آپ نے اپنی پارٹی بنا لی. آپ کے نزدیک پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو آپ اچھا سمجھیں؟ کوئی ایسا ادارہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہے جو کام کر رہا ہے, اس کے اندر بھی غریب عوام کام کر رہی ہے, جس کو آپ سپورٹ کرتے ہو؟ آپ کے نزدیک کون؟ 1122 1122 سے کا فون اور کال کرو آ جاتی ہے. سر میں یقین کرو ان کے پیر دھو کے پینے پڑے ہم کریں گے. میں آئی سیلوٹ دیم. میرے علاقے جنڈ میں بھی میں نے دیکھا 1122 والے جو لوگ ہیں وہ 4 دن سوتے نہیں ہیں. ادھر ایک گاؤں سے کال آئی پنڈی پہنچو, دوسرے گاؤں سے کال آئی کو ہارٹ لے کے جاؤ, اور فرسٹ اسٹیٹ پہنچانے میں میرے خیال ہے کئی جانوں کو انہوں نے بچایا. اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ سر 11 دیکھیں میں کمزرفی کبھی نہیں کروں گا. یہ کریڈٹ پرویز الہی کو جاتا ہے تو بالکل جانا چاہیے. میں کبھی بھی کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کروں گا. جہاں کسی بندے کے اچھا اقدام ہے تو اس کو وی مسٹ اپریشیٹ. چلے اب آپ نے ان کا نام لیا, ان کا کوئی ایک ایز اے وزیر اعلیٰ کوئی ایسا کام آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ختم نبوت کی آیت انہوں نے لگائی اسمبلی میں, بہت اچھا کام کیا. اور پھر ہم نے وہی آیت گلگت بلتستان کی اسمبلی میں پاکستان نظریاتی پارٹی نے لگوائی الحمدللہ. ہاں لیکن آپ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو بیچنا ہوتا تو طرف کے نعرے لگا کے پورے پاکستان میں بیچ چکے ہوتے, لیکن نہیں بیچا. مجھے بتائیں شہیر بھائی, پاکستان کی اس ٹائم کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس ٹائم ٹوٹلی اسلامک ٹچ پہ بیس کر رہی ہے؟ سر ساری پارٹیاں کر رہی ہیں, پی ٹی آئی سے لے کے مذہبی جماعتوں تک. نون لیگ جب بنی تھی وہ بھی اسلامک ٹچ پہ بنی. مذہبی جماعتیں تو ہیں ہی اسلام بیچنے کے لیے نا, تو یہ بھی یہی کام کر رہی ہیں جو سیاسی جماعتیں. یہ اور کون سا کام کر رہی ہیں؟ اچھا مولوی ہمارے ممبر پہ بیٹھ کر مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. درست ایسا ہی ہے؟ نہیں 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 نہیں, مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہیں, کافر کر رہے ہوتے کافر کر رہے ہیں آپ. مجھے بتائیں کہ یورپ میں جا کے کون کام کرے گا, امریکہ میں جا کے کون کام کرے گا؟ اس کا ماڈل ہم لائیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا حکومت آئے دور کی بات ہے. میں یہ ریزولوشن اسمبلی میں لاؤں گا کہ درس نظامی کی ڈگری تب تک نہ اوارڈ کی جائے جب تک آپ 6-7 لینگویجز میں سے کوئی ایک لینگویج نہ سیکھ جائیں. نمبر 1 فرانسیسی, نمبر 2 انگریزی, رشین, چائنیز اور 1-2 اور جرمن لینگویج یا کوئی اس طرح. کیوں؟ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک سیکھنا ضروری ہے. ایک عالم دین جو برصغیر کا بالخصوص پاکستان کا, اس کا سپیکنگ پاور اتنی کمال کی ہے کہ 5 منٹ میں وہ پورے ملک میں آگ بھی لگا سکتا ہے اور 5 منٹ میں 2 دشمنوں کو دوست بھی بنا سکتا ہے. 5 منٹ میں آپ کو خودکش جیکٹ بھی پہنا سکتا ہے. وہی عالم دین اگر اسلام کو انگریزی میں بیان کرے, کیا آدھا یورپ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے چین آدھے سے زیادہ اپنا مذہب چھوڑ کے ایتھیسٹ ہو چکا ہے, دیریا ہو چکا ہے, لا دین ہو چکا ہے. روس تھوڑے بہت آرتھوڈاکس رہ گئے. عیسائیت میں فرقے ہیں پروٹیسٹنٹ, آرتھوڈاکس اینڈ کیتھولک. کچھ بہت آرتھوڈاکس ہیں, باقی سارے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں. They do not believe in any religion, in any God as well. اور انڈیا میں پی کے مووی آئی ہے, بھگوان کا مذاق اڑایا گیا اور کوئی خاص ریزسٹنس نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی ایتھیزم آ چکا ہے. تو ہم
کاؤنٹر ایتھیزم کا ٹاپک انٹروڈیوس کرائیں گے درس نظامی کے نصاب میں. اس وقت دنیا حاضر و ناظر نور و بشر اور علم غیب کے معاملوں سے یا ولدوالین کے معاملوں سے آگے جا چکی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کے وجود پہ سوال اٹھا رہی ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہاتھ ہمیں باندھنے چاہیے نہیں یا ہنج باندھنے چاہیے نہیں یا نہیں باندھنے چاہیے نہیں. بھائی کیا تماشا لگا ہوا ہم لوگوں نے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور پھر برطانیہ کی مسجد میں یہ حال ہوا کہ دو مسلمان ایک ہی فرقے کے آپس میں مناظرہ کر رہے تھے ایک نعرے کی بنیاد پہ کہ حق چار یار حق سب یار, غالباً یہ بات تھی یا کیا تھا. اور اس بیس پہ اور وہ مسجد میں بیٹھ کے مناظرہ کر رہے ہیں. جب شور ڈلا تو پولیس آ گئی جوتوں سمیت برطانیہ کی. تو وہ پولیس کو کہہ رہے ہیں ہی از گستاخ, دوسرا کہتا ہی از گستاخ. اور کہہ کس کو رہے ہیں تماشا ہم نے اپنا. مجھے بتائیں آپ یہ جو مولوی ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ کسی محلے کے مولوی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جو بندہ مقام دیا ہوا ہے؟ جو بندہ بڑے ادب سے عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے, کیا وہ عالم دین کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ میں مذہب بیچنے والوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جن کی وجہ سے آج میرا مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں. ان کو نہیں جو علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں تھیں جو پھانسیوں پہ چڑھ کے بھی کہتے تھے کہ جناب کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے جسم پہ کوئلے کی استری پھیری گئی تھی, یہ واقعہ پتہ ہے؟ جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے دینے والے وہ تھے. سب سے پہلے ان کے مدرسے کے بچوں کو اور عالموں کو توپوں کے سامنے باندھ کے پڑخچے اڑائے گئے تھے. پھر ان کے جو ٹیچرز تھے مدرسے کے ہاتھی پہ بٹھا کے نیچے سے پاؤں باندھے گئے اور اوپر چھاتی سے رسی باندھ کے درخت کے ساتھ باندھی گئی. اور ہاتھی کو جب چھڑی مار کے دوڑایا تو آدھا دھڑ درخت سے لٹکا ہوتا تھا, آدھا ہاتھی کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا. کہا تھا مولوی فتویٰ واپس لے لے. مولوی کہتا ہے کہ there is no U-turn in Islam. اور پھر ان کی قمیض اتار کے, وہ بہت بزرگ ہو گئے تھے علامہ کفایت علی کافی, ان کے جسم پہ کوئلے والی استری بہت بھاری ہوتی ہے, ہماری دادی کے دور میں ہوتی تھی, اس کے بعد ختم ہو گئی. وہ پھیری گئی اور چمڑی اتر گئی ان کی, اس کے اوپر مرچیں پھینکی گئیں جسم پہ, پھر استری پھیری گئی. فتویٰ واپس لوگے مولوی ہی ڈینائڈ کہ there is no U-turn in Islam. اینڈ دین ان کو کہا کہ اس کو پھانسی دے دو. ابھی آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمیں آج جیو ایئر وائی اور بول میرے سامنے ہوتا, اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا, آپ جیسے بھائی نہ ہوتے. آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یا اپنے چینل کے لیے کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. آج جب میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو 150 مائک سامنے پڑا ہوتا ہے. لائیو کوریج کسی کی نہیں ہوتی ایکسیپٹ یوٹیوبرس کی. اگر کوئی ایجنسی آپ کے نزدیک سپورٹ کر رہی ہوتی تو وہ کان سے پکڑ کے انہیں کہتے ہیں اسے لائیو کوریج دو, یہ اپنا منڈا ہے. سر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. انہوں نے جب کوریج دلوانی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کمال جیسے بندے کو جیسے جمعہ 8 دن نہیں ہوا اس کو 6 گھنٹے لائیو دکھاتے ہیں. اس دن دکھاتے ہیں جس دن ممتاز قادری کا جنازہ ہوتا ہے, توجہ ہٹانے کے لیے. جس نے بھی لانچ کیا, میں کسی پہ ٹارگٹ نہیں کروں گا. ممتاز قادری کا چیلم ہوتا ہے اور لاہور میں دھماکہ ہو جاتا ہے, توجہ ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی؟ واللہ عالم بیرونی سازش ہو. میرے ملک میں طور پہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ فائنینشلی طور پہ ہمیں کس چیز پہ سپورٹ چاہیے؟ آپ نے سفر کرنا ہے, آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں, کام کر رہے ہیں, جو کینڈیڈیٹ ہے کھانا پینا ہو رہا ہے. جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے رکشے کا کرایہ خود دیتا ہے. اچھا, میں جو اپنے گاڑی کا کرایہ وہ خود برداشت کر لیتا ہوں. وہ کتنا ہوتا ہوگا جو میں نے اپنے, اور جو باقی جلسے ہیں وہ خود کراتے ہیں. اور دوسرے شہروں میں اکثر میں جاتا ہوں تو لوکل ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہوں, یا راجہ فیضان صاحب 2000 ڈالتے ہیں, 2000 شیخ صاحب ڈالتے ہیں, تو ہم لوگ 5-7 دوست اکٹھے مل کے گاڑی لے جاتے ہیں لاہور, جناب خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا مطلب ماڈرن قسم کا نظام ہے, جب تک V8 آگے نہ لگی ہو, 7 ڈالے آگے پیچھے نہ لگے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ جو نوٹنکی لوگ 12-14 گارڈ لے کے پھرتے ہیں اور 6 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں نا, جس دن کسی کے پاس 16 گارڈ آگے تو ان کی سیاست ختم ہے. جس دن کسی کے پاس 7 گارڈ آگے تو ان کی سیاست ختم ہے. یہ آپ کا اخلاق اور کردار اور جد و جہد پہ ہے. آج تو ہر ٹک ٹاکر جو ہے وہ 6 گاڑیاں رینٹ پہ لے کے ویڈیو بنا کے تو واپس کر دیتا ہے. 12-14 گارڈ آپ کے ہیں, 6 آپ کے دوست ہیں, سارے اس کے ساتھ کہیں گے ایک بار ہمارے ساتھ بھی چلو. تو سر یہ عوام بھی گھاس کھانا چھوڑ چکی ہے. آپ سچ بولیں,
منظور پشتین سے مجھے یا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کتنے گارڈ ہیں اور کتنی مہنگی گاڑیاں اس کے پاس, ہائیسٹ میں سفر کرتا ہے, لیکن جو جلسہ وہ کرتا ہے اتنا بڑا تو عمران خان اور نواز شریف بھی نہیں کرتے. تو آپ کا جو نیریٹو ہے دبنگ انداز میں بیان کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آنے والا دور پاکستان نظریاتی پارٹی کا کیا ہونے والا ہے؟ سر ہمیں اپنا فیوچر 2024 میں بہت برائٹ نظر آ رہا ہے, اور وہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو 1990 کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی میں دیر از نو پی ٹی آئی آفٹر عمران خان. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان کو لیڈر نہیں مانتے؟ عمران خان کو ایک اچھا آدمی ضرور مانتا ہوں. لیڈر نہیں مانتے یار لیڈر میں آئی ووڈ ہیو بین دا پارٹ آف ہز پارٹی. آپ کو لگتا ہے خان کے دور کے اندر پاکستان رکا نہیں تھا ایک جگہ آگے, مطلب کہ سمجھ آ رہی تھی کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس کے آخری 6-7 مہینوں میں بہت اچھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, جو میرا میں خان کے دور میں 2 بار گرفتار ہوا, اس کے باوجود میں نے فارن پالیسی کی تعریف کی. بھائی میرے ملک کی عزت اور بقا کی بات ہے تو میں اپنے سیاسی مخالف کی بھی حمایت کروں گا. میرا ملک پہلے ہے, میری دھرتی ماں پہلے, اس کے بعد میری یا کسی اور کی سیاست ہے. تو خان کا مسئلہ یہ کہ خان کی پارٹی میں ہم چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس یہ آپشن تھا, آفر بھی آئی, ابھی بھی ہے نہیں اب تو ہم اپنی پارٹی بنا چکے ہیں, لیکن ہم چلے بھی جاتے. تو مجھے بتائیں میرے جیسا بندہ اچھا لگتا ہے فواد چودھری سے منتیں کرنے کے لیے کہ خان سے ملاقات کرا دیں, یا شیری مزاری سے منتیں کرتے جی آپ ٹکٹ کنفرم کر دیں. میرے لیے تو یہ موت ہے. مجھ سے ضلالت نہیں ہوتی جو ہمارے علاقوں کے بڑے بڑے نواب وڈیرے جاگیردار کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جاگیریں سنبھالی ہوئی ہیں, ادھر نواز شریف کے دفتر کے باہر دستاریں پہن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں 6-6 گھنٹے کہ ملاقات کروا دیں. وہ پھر اپنے چھوٹے کھلونے کو بھیجتا ہے, حمزہ شہباز کو. ہر پارٹی نے ایک چھوٹا کھلونا رکھا ہوتا ہے. خان کا چھوٹا کھلونا کون ہے؟ اس کے تو بہت زیادہ ہے. صحیح. چلے آپ کے ساتھ اب یہ صرف نکل یہ گیم کھیلتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی 10-12 نام لیتے ہیں سیاستدان کا, مشورہ بھی دے سکتے ہیں, کچھ اچھا بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے دل میں کرے. کیسے کہ بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بلاول میچور ہو رہا ہے. کس طرح؟ فارن پالیسی میں اس نے جو رسپونڈ کیا مودی کو بہت اچھا کیا. ہاں وہ میچور ہو رہا ہے. زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زرداری ایک زیرک سیاستدان ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کی تباہی میں اس نے اپنا کردار ادا کیا. زیرک سیاستدان جسٹ فار دا سیک آف ہمسیلف. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب, شیخ رشید a good student leader of his tenure, اور ہر محفل کی ایک رونق ہے. وہ ایز اے سیاستدان آپ ان کو نہیں سیاستدان تو اپنی حد تک تو وہ بہت اچھا ہے, اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے سیاست میں. نواز شریف اس وقت اس کی سیاست کو میں دفن ہوتے دیکھ رہا ہوں. دفن. مریم نواز a failed experience in politics, though I have respect for her کہ وہ خاتون ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا تو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا, بٹ بطور وزیر اعظم بہت ہی بزدل آدمی, فارن پالیسی کے معاملے میں بہت بزدل آدمی. مطلب امریکہ کے آگے سجدہ ریز, روس کے آگے سجدہ ریز, چین کے آگے سجدہ ریز, یہ کبھی بھی نہیں. خان صاحب کے لیے الگ سے کچھ؟ خان صاحب کے لیے یہ کہ آخری 6 مہینے میں فارن پالیسی بہت اچھی تھی, لیکن شروع کے 3 سالوں میں ایک گلہ مجھے رہے گا. میں نے شہریار افریدی اور علی محمد خان دونوں میرے دوست ہیں, ان کے میں نے بھرے مجمع میں انہیں کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کے نام پہ 18-20 سال تم لوگوں نے سیاست کی, اس کا نام تک نہیں لیا 3.5 سال کی حکومت میں, 4 سال کی حکومت. یہ آپ کا گلا رہا ہے ہمیشہ سے؟ یہ رہا ہے, اس کے نام پہ سیاست کی اور تم لوگوں نے بیچ دیا اسے. مشرف نے ایک بار بیچا تھا, دوسری بار تم لوگوں نے بیچا. ٹھیک ہے. کراچی سے آپ کو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لگتا ہے جو پاکستان کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے؟ حافظ نہیں بہت اچھا آدمی ہے, کراچی کی حد تک بہت اچھا ہے, کراچی کی حد تک اچھا آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, بٹ ظاہر ہے نظام جس طرح کا ہے آپ کے سامنے. آنے والا دور پہ ٹی آئی کا لگ رہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ مجھے اس وقت یہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا. جتنی آگے وہ جنگ لے جا چکے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کیا آپ کو امید ہے؟ آپ کو گرین سگنل نظر آ رہا ہے؟ نہیں گرین سگنل نہیں, فی الحال یلو ہی ہے. یلو ہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ریڈ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کوڈ ہیپن. فی الحال مجھے برائٹ فیوچر اپنی پارٹی کا نظر آ رہا ہے. تو اسی 8:30 سے بھی گل کرو. اچھا شیر بھی مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان جو تعلیمی نظام ہے وہ ڈلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے, کون سی حکومت ہے جس نے نعرہ نہ لگایا کہ یکساں تعلیمی نظام لائیں گے؟ ٹھیک ہے. سب نے لگایا, سب نے لگایا. کون لے کے آیا یکساں تعلیمی نظام؟ پھر ہم لوگ میچور کیوں نہیں ہو رہے؟ آیا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہو رہی یکساں تعلیمی نظام؟ کیا آیا پاکستان میں؟ تھوڑا بہت تو ہے نا. کیسے؟ کچھ مطلب کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس ہمیں بہت اچھی گفتگو کرتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن اس پر
عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. یکساں تعلیمی نظام ہے ہی نہیں. غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ ایک اسکول میں جا رہے ہیں, نو, ایک کالج ایک یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی ایم این اے یا ایم پی الیکٹ ہوگا تو پہلی ریزولوشن اس کی یہ ہوگی کہ ہر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اور کرنل جنرل اور ڈی پی او سی پی او سینیٹر یا آپ کا ڈی سی یا اے سی ہے 17 اینڈ ابو گریڈ کا کوئی بھی آفیسر ہے, اس پہ لازم ہوگا کہ 10ویں تک کی تعلیم اس کا بچہ سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ حاصل کرے گا. اور وہ جو لرن کرے گا وہ ساری زندگی یاد کرے گا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ ایم این اے ہیں, آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں جا رہا ہے, آپ تو روزانہ پرنسپل کو کال کر کے پوچھیں گے پرنسپل صاحب میرے بچے کو ABC نہیں آئی, میرا بچہ گالیاں دے رہا ہے, میرے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. جب پرنسپل آپ کے بچے پہ توجہ دے گا تو 700-800 بچہ جو اور ادھر پڑھ رہا ہے اس پہ بھی توجہ ہوگی, تب ایک غریب کا بچہ اوپر آئے گا. نہیں تو ایک ہی ایگزامپل نظر آئے گی, نان بھائی کے بچے نے CSS کا ایگزام پاس کر دیا, اکا دکا اس طرح کا ہوگا, باقی سارے امیر کا بچہ امیر ہے, غریب کا بچہ بیچارہ اسی طریقے سے غربت کی چکی میں پیس رہا, اس کا ٹیلنٹ ضائع ہے. چلے مائنس میں آپ کو نظر آتا ہے 1%, 2%, 10% بچے ہمارے میچور ہو رہے ہیں, گرومنگ ہو رہی ہے ان کی. ان کو تعلیمی نظام نہیں کر رہا, موبائل میچور کر رہا ہے. آپ کو تعلیم نے جتنا پڑھا دیا ان 12-14 سالوں میں, اس سے زیادہ تو موبائل نے آپ کو نالج دے دی ہے. تو یہ تو بچہ خود میچور ہو رہا ہے, اس کو معاشرہ میچور کر رہا ہے. ہمارے یہاں 2 نمبری کتنی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام یا پاکستان میں پاکستانی تعلیمی نظام میں؟ 2 نمبری تو بہت ہے. کئی جگہوں پہ پیسے دے کے پوزیشنز خریدی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلیمی ادارے کا استاد یہ کہتا ہے کہ صبح آپ میرے پاس پڑھیں, تو اگر سمجھنا ہے تو شام کو ٹیوشن سینٹر میں میرے پاس آ کے پڑھ لیں, تو یہ سمجھ جائیں آپ, تو وہ فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. نو وہ فراڈ کر رہا ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے کہ جو استاد پڑھا رہا ہے شام کو اسی بچے کو وہی ٹیوشن بھی پڑھائے. تو یہ تو فراڈ ہے نا. شیر بھائی, ایک پینچر والا کرپشن کرنے پر مجبور ہے, پینچر ہے نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ بائک تیرا پینچر ہے. وہ کہیں گیا ہے چائے پینے کے لیے, وہ آیا تھا کہ تیرا بائک پینچر ہے. وہ اس حد تک کیوں آیا, اتنا مجبور کیوں ہے کہ وہ 20 روپے کی یا 50 روپے کی کرپشن کرے, جھوٹ بولنا پڑے اس کو, فراڈ کرنا پڑے؟ کیا بھوک پیاس افلاس صرف پاکستان میں ہے اور کسی ملک میں نہیں ہے؟ کیا پتا, کئی ملکوں میں, ہر افریقن کنٹری میں, مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے. ہم صرف مین شہروں میں گھومیں, آپ آگے ان کے دیہاتوں میں گھومیں, آپ کو لگ پتہ چاہے گا وہاں کیوں اس طرح کا فراڈ نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کر کے ایم این اے ایم پی اے کو خرید لیتے ہیں, سینیٹر کو خرید لیتے ہیں. ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ مامور ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے کوئی وزیر اعظم بندے کا پتر نہیں ملتا تو شوکت عزیز کو لا کے وزیر اعظم لگا دو اور پھر باہر دفاع ہو جائے وہ. تو جب ہم یہ سارا کچھ فراڈ سیکھ رہے ہیں تو ہم نے وہی فراڈ کرنا ہے. تو آپ نے جب تک اس سسٹم میں خود بہتری نہیں لائیں گے, آپ کبھی بچہ جو ہے نا والدین کے نقش قدم پہ چلتا ہے, نصیحت پہ نہیں چلتا. آپ اپنے بچے کے سامنے سگریٹ پئیں, میں پیوں, اور 10ویں کلاس کے بعد وہ بچے کو میں بولوں پتر سگریٹ گندی چیز ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو مجھے آئی شوڈ اسٹاپ اٹ جب بچہ میرا دیکھ رہا ہو تو, کیونکہ وہ میری نصیحت پہ تو نہیں چلے گا. ابا تو آپ جڑا ہے وہ سوٹے لا رہے ہیں تو میں نے تسی منع کر رہے ہو. نشہ بہت زیادہ ہو چکا ہے پاکستان میں. نہیں, نشہ از سم تھنگ ایلس. میں اوور آل سگریٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں. نہیں ویسے بھی میں بات سے بات بن رہی تھی, میں کہتا ہوں اس ٹائم اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے. جو آئس کی بات ہے, جی ہاں, یا چرس کی بات ہے, اس کا بہت سمپل سا ماڈل ہے. ہم اس دیکھیں, میں تو آپ کو نظر آئے گا اگر ہم لوگ اسمبلی میں گئے تو ہم لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن لا رہے ہوں گے اسمبلی میں. انشاءاللہ کنسٹرکٹیو کام ہوگا. ہمارا 2-4 ایم پی اے ہی ہوں گے, لیکن پوری پارٹی بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کل جو ایم پی اے صاحب اسمبلی میں جائیں گے کیا قرارداد لے کے آئیں گے. تو یہ ریزولوشن بھی لے کے آئیں گے کہ جناب جس کالج سے کوئی بچہ آئس کے سمیت پکڑا جائے یا یونیورسٹی سے, بچے کو کچھ نہ بولو, صحیح, بچے سے پیار کرو, اس ادارے کو سیل کر دو, اس ادارے کو سیل کر دو جس ادارے سے وہ پکڑا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہ بھائی تم فیسیلیٹیٹر ہو کہ یہاں ایک بچہ لاتا ہے اور دوسرا خرید لیتا ہے. یہی تو ہے, ورنہ پھر اور پھر یہ لاہور جیسے انسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے, وہ جو بچی کے ساتھ اسے ہاتھا پائی کر رہے تھے. یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. میں تو ایون ہمارے علاقے میں
مجھے کوئی بھی کال کرتا ہے جی پولیس کے، ظاہر ہے آپ جب سیاست میں ہوتے ہیں تو تھانے کچہری کو آپ کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے. واللہ پتہ نہیں میرا کتنا ووٹر ابھی تک ٹوٹ چکا ہوگا جو میرے لیے سمپتھیز رکھتی تھی عوام. لیکن واللہ مجھے کسی نے بھی کال کی میں جی 9C میں پکڑا گیا ہوں, تسی مہربانی کرو میرے 200 ووٹ نے. میں نے کہا اللہ حافظ, آج اگر میں تمہیں چھڑوا دوں گا تھانے سے, کل میرا بچہ آئس پیے گا. میں اپنے 200 ووٹ کے پیچھے, اپنے ایک پاؤ گوشت کے پیچھے اگلے کا بکرا نہیں قربان کرنا چاہتا. مجھے ان ماؤں کی بددعائیں ملیں گی. میں نے پہلے دن سے, جب سے میں نے سیاست میں حلقے میں اناؤنس کیا, میں نے ایک چیز واضح کی, میں نے کہا زناکاری کے کیس میں یا چرس کے کیس میں, شراب کے کیس میں, آئس کے کیس میں, آپ لوگوں نے کسی نے میرے پاس نہیں آنا. اگر کوئی آپ کا دوست بھی کر لیتا ہے, دوسرے علاقے کا بھی کرتا ہے, تو میرے پاس نہ آئے. ناحق آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ کا بھائی آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہر سیاستدان کو یہ سٹینڈ لینا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کس جگہ پر اپنے یہ جو اپنے رولز بنائے ہیں یو ٹرن لینا پڑے گا ان سے؟ کون سا ایسا ٹائم آئے گا جہاں پر آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا؟ سر جب آپ پارٹی میں شروع میں کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ایک بندہ کرپٹ ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں خیر ہے اس کی تو ضرورت ہے پارٹی کو, ایک بندہ کریکٹر وائز کرپٹ ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یار پارٹی کو ضرورت ہے, تو آپ کمپرومائز کریں گے ہمیشہ. آج شروع میں میری پارٹی کو مشکلات اس لیے آ رہی ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو شروع میں ہی منع کر دیا تھا کہ معذرت. ہمیں پتا تھا کہ پارٹی کے بڑے بینرز بھی لگا دیں گے, بڑے جھنڈے بھی لگا دیں گے, لیکن ایسے کرپٹ لوگوں کو جو فائنینشلی اور پھر فائنینشلی زیادہ کریکٹر وائز کافی کرپٹ لوگ تھے جو آنا چاہ رہے تھے, جنہیں ایک سیاسی پناہ چاہیے ہوتی ہے, وہ نئی سیاسی پارٹیوں میں آتے ہیں. ہر نوسر باز کو تلاش ہوتی ہے ایک سیاسی پناہ کی. وی ریفیوزڈ بڑے میں گفتگو کو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی پارٹی سے منسلک بھی, اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو. سر آپ کے ایج کی جو یوتھ ہے, ہماری ایج کے یا ہم سے کچھ چھوٹے, ان سے میں یہی کہوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم, گیٹ ان ٹو اٹ, ریچ ٹو دا ٹاپ, اینڈ دین یو کوڈ بی ایبل ٹو چینج دا انٹائر سسٹم. ایک اچھے آرمی آفیسر بنو, CSS کا ایگزام دے کے اچھا بیوروکریٹ, ایک اچھا DC, اچھا AC, اچھا کمشنر بنو, اچھا فارن آفس کا امپلائی بنو, اور اگر سیاست میں اچھے ہو ایک اچھے سیاستدان بنو, اسمبلی میں آؤ. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, محمد بن قاسم, نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, سیدنا خالد بن ولید, حسنین کریمین, خلفائے راشدین, اہل بیت. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یو آر ویٹنگ فار سم ون ایلس, کے باہر سے ٹیپو سلطان آگے کشمیر فتح کرے گا, ہم سے تو نہیں ہوتا. تو یہ تو فراڈ ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو آرمی چیف بننا ہوگا, آپ کو ڈپٹی کمشنر بننا نہیں, آپ کو آج سے تیاری کرنی پڑے گی. کون سا والا آرمی چیف بننا ہوگا؟ سر اف یو ڈونٹ لائک باجوہ دین گو ٹو دیٹ پوزیشن. یہ بات ہے, آج سے تیاری کرو, 30 سال بعد تم بن جاؤ. باہر بیٹھ کے نعرے لگانے سے کیا ہوگا, تمہیں ایک اس کا باہر جو سپاہی کھڑا ہے وہی 2 لیتر مار کے کہہ کے چل بھائی جان آ ذرا سیر کرائیں تمہیں ویگو ڈالے پہ. سچ بتا رہا ہوں. صحیح بات. کیا کرو گے باہر بیٹھ کے نعرہ لگا کے؟ نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں نا نعری تو لگا سکتے ہیں, کیا کریں گے, نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہے, گیٹ ان ٹو اٹ, سسٹم میں جاؤ. مجھے سیاستدانوں کی سیاست سے اختلاف تھا, میں آ گیا سسٹم میں کہ میں خود آ کے چینج کروں گا اپنے مقام پہ پہنچ کے. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس میں ریفارمز آئیں, گھسیں پولیس میں. آپ چاہتے ہیں بیوروکریسی میں ریفارمز آئیں, جائیں بیوروکریسی میں. جوڈیشری میں ریفارمز آئیں. 20 سال ایک مرغی کا کیس چل رہا ہے بھائی, فارورڈ 40 سال آدھے مرلے کی زمین کا کیس چل رہا ہے. پہلے پردادا لڑتا تھا, پھر شیدی کا دادا لڑتا تھا, پھر شیدی کا والد صاحب لڑتا تھا, اب شیدی خود لڑ رہا ہے جناب, فارورڈ. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ خود جوڈیشری میں جائیں, ایگزامز دیں, پاس کریں, اچھا جج بنیں, اور یہ چینج ریفارمز. اچھا شیر بھائی, میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. جب آپ پہ پہلا پرچہ ہوا, جو اپنی نظم لکھی ہے اندر جیل میں لکھی تھی یا پرچے پہ لکھی تھی, جو بھی لکھی تھی پرچے پہ لکھی تھی, وہ سنا دیجیے. مجھے بڑی پسند ہے وہ, بچہ تمہاری سامعین تک کی دفعہ پھر پہنچ جائے. وہ جانے کیا کچھ کتنے مہربان ہوتے ہیں تیرے شہر کے جو بھی میزبان ہوتے ہیں, ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں, فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں.
ایک الیکٹڈ ہے ایک سلیکٹڈ ہے, یہ مسلط ہے. ٹھیک ہے. اور ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں, وہ تھا نا تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے دانت لے, یہ ہے ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں, تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں, یہ تبھی جا کے مستحق آسکر انعام ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جھوٹ ٹھہرا معزز اس زمانے میں, جو سچ کہیں تو زینت زندان ہوتے ہیں. اور ایک وزیر جو جالب نے لکھا تھا کہ 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام کیا بنائیں گے حکمراں. ایک وزیر مشورہ دیتا ہے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو کہ بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے اس کی. اس وقت گدھوں کی تعداد 10 کروڑ تھی 1960 کے دور میں, اب 20 کروڑ ہو گئی اس شاعر کے نزدیک. ایک وزیر کہتا ہے صدر مملکت کو کہ بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے اس کی, یہ 20 کروڑ تو فقط حیوان ہوتے ہیں, اور رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے, رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے, وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں. اور تیرے الفاظ جو گونجے صف باطل میں شہیر, کیا غضب کے وہ تیر کمان ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھے بہت اچھے, بہت مزہ آیا گفتگو کر کے. تھینک یو سو مچ آڈینس. انشاءاللہ ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک اچھی شخص کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل سبسکرائب کریں, شہیر بھائی کو سپورٹ کریں, اور ہمیں بھی دعا میں یاد کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.